السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اطلس القرآن مقامات، اقوام اور شخصیات کا تذکرہ، یعنی قرآن پاک میں جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں ان سب کا تذکرہ مع تفصیل سے درج ہے۔ جدید نقشوں اور جداول سے مزین قرآنی معلومات کا مکمل اور مستند ذخیرہ اس میں موجود ہے۔ ان مقامات کو نقشوں سے مزین کیا گیا ہے جہاں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اتارا گیا ہے، اور جن جگہوں پر انہوں نے دعوت دی ان مقامات کو واضح کیا گیا ہے۔ ان پہاڑوں کی تصاویر اس میں موجود ہے جہاں مختلف قومیں رہتی تھیں۔ اس کتاب کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پیغمبر کا واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ایک نقشہ دیا ہوا ہے جس کی مدد سے آپ واقعے کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پہلے واقعہ کی طرف آتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آتے ہیں، یعنی ان کو پہلے کہاں اتارا گیا؟ کہ آپ کو معلوم ہے ان کو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا ہے، وہ معروف مقام جو موجودہ بھارت کے جنوب میں جزیرہ سراندیپ ہے، جسے ماضی میں لوگ لنکا یا سیلون کہتے تھے اور اب اس کا نام سری لنکا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا؟ حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا، اور پھر یہ دونوں چل کر عرفات میں آ ملے، اس لیے میدان عرفات کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ ناظرین، یہ مختصر سا تذکرہ ہے، یعنی پہلے نقشے دیے ہوئے ہیں، اگر آپ کہاں سے چل کر گئے، کہاں کہاں ان کے مبارک قدم رکھے گئے، ان سارے شہروں کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر ان مقامات جو پرانے زمانے میں نام ان کے کیا تھے اور اب ان کے نام کیا ہے اور آج کل وہ کہاں کہاں ہیں، ان سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ جتنا بھی آگے جائیں گے، ہر نبی کے تذکرہ ہونے سے پہلے اس کے قوم کا نقشہ اور میپ اور ان شہروں کے نام۔ نبیوں کے علاوہ ان قرآن کریم میں کچھ واقعات بھی ہیں، جیسے حضرت لقمان حکیم ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک نقشہ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح یاجوج و ماجوج بہت مشہور ہے، ہاروت و ماروت ہے، اور اصحاب کہف ان کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے، تو انہوں نے وہ تذکرہ بھی اس کتاب میں موجود ہے، اور باقاعدہ ایک نقشے کی مدد سے آپ کو مزید آسانی سے سمجھنے میں مدد ملی۔ اس طرح اور بھی بہت سے بہترین واقعات جو مختلف جو اللہ کے نبی کے وسلم کے دور میں ہوئے، اور یا جو وہ جنگیں جو احد، حمر الاسد یا غزوہ بدر جیسے واقعات ہوئے، ان سب کے تصاویر اس میں موجود ہے، اور آپ کو سمجھنے میں انتہائی آسان ملے گی۔ یہ بہترین اور آرٹ پیپر پر چھپی ہوئی بہترین کتاب ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو قرآن صحیح سمجھنا ہے یا قرآن کے واقعات کو صحیح سمجھنا ہے، قرآن کے اندر جو واقعات ہے اور اس کو صحیح سمجھنا ہے، تو آپ اس کتاب کو لازمی لیں۔ اور اس کتاب کے لیے اگر آپ واٹس اپ کرنا چاہتے ہیں، آن لائن منگوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں واٹس اپ کریں، ہم بھیج دیں گے۔ اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔